ابو سعید سے رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب شمس کے قریب فرمایا کہ دنیا کا باقی ماندہ حصہ گزرے ہوئے حصے کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے آج کے دن کا بقیہ حصہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ساتھ ملایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل یہی حدیث روایت کرتے ہیں، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگشت شہادت اور اس سے متصل یعنی درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ذرا سے فرق کے ساتھ آگے پیچھے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت قیامت سے صرف اتنے پہلے ہے جس طرح یہ دو انگلیاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور وسطی کو جمع کیا۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قصے کا یہ جملہ بھی سنا کہ جس طرح ان دو انگلیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اس کو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کروں یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی یہ قول قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور ان سے مروی ایک طریق میں یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ درمیان اور انگشت کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کیا سنا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب قریب ہو، اور پھر دونوں انگلیوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے دکھایا۔ عیاش بن ولید اور عبد الرحیم ابرقی کے ترک سے بھی یہ قصہ اسی طرح مروی ہے۔ معبد حضرات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور دونوں انگلیوں کے اشارے کر کے دکھائے۔ ابو طیاح بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں درمیانی اور انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اکٹھے بھیجے گئے ہیں، اور قریب ہے کہ قیامت مجھ پر سبقت کر جائے۔ المستورد بن شداد الفہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، اور میں نے اس پر صرف اتنی سبقت کی ہے جتنا کہ اس درمیانی انگلی نے اس شہادت کی انگلی پر سبقت حاصل کی ہے۔ راوی حدیث ابو عبداللہ نے دونوں انگلیوں کو جمع کر کے کیفیت بیان کی۔ ابو جبیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے ساتھ ساتھ اس طرح مبعوث ہوا ہوں جس طرح کہ یہ
دونوں انگلیاں اور درمیانی اور شہادت کے ساتھ ارشاد فرمایا، یعنی جس طرح درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر تقدم حاصل ہے، اسی طرح مجھے قیامت پر تقدم حاصل ہے۔ ابو جبیرہ مشاح الانصار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے، میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی کہ دو انگلیوں کی طرح۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہمارے استاد نے شہادت کو درمیانی انگلی کے ساتھ ملا کر دکھایا اور فرمایا کہ اس طرح خم کرنے میں دونوں انگلیوں کے معمولی فرق کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات گزشتہ روایات صحیحہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس امت کے حصے میں بقیہ امم کی نسبت صرف اتنا وقت آیا ہے جتنا کہ عصر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ و انداز میں تعبیر فرمایا، جیسا کہ ما قبل میں تفسیر کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے۔ مثلا روایات میں فرمایا، دنیا کی بقیہ عمر گزری عمر کے مقابلے میں صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے۔ اور یہ بات بعد نماز عصر ارشاد فرمائی تھی۔ کہیں اس مضمون کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ کہیں فرمایا کہ میں قیامت سے صرف اس قدر مقدم و سابق ہوں۔ حاصل ان سب کا یہی ہے کہ اس امت کی مجموعی عمر عصر و مغرب کے درمیانی وقت کے باقدر ہے، لہٰذا اب یہ ثابت کرنا ہے کہ عصر و مغرب کے درمیانی وقت کو کل یوم کے ساتھ کیا نسبت ہے اور یہ کل کتنی مدت بنتی ہے۔ یہ عمر بالکل بدیہی ہے کہ یوم کی ابتدا طلوع فجر سے اور انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے، اور عصر کا اوسط وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے، اور یہ وقت غروب شمس تک کل یوم کا نصف صبح ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی مجموعی عمر کو ایک یوم قرار دیا جائے، جیسا کہ گزشتہ احادیث میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس یوم کی مقدار 7000 سال فرض کی جائے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے، تو اس یوم کا نصف 500 سال نکلتا ہے۔ اور یہ وہی مقدار ہے جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وارد ہوئی ہے۔ اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت کو میں نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا، یعنی نصف یوم سے پہلے اس کو ختم نہیں کروں گا، اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب سے 1000 سال ہے، لہٰذا وہ نصف 500 سال کا ہوا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر 500 سال ہے تو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر 6500 سال ہوئی، اور مجموعہ 7000 سال ہوا، اور یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول احادیث سابقہ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تمام تر بحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نزدیک زیادہ صوب و ثبت ہے، اور اس قول کی درستگی ان دلائل و شواہد پر مبنی ہے جو کہ ہم نے ما قبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اور دوسرا قول جس میں کہا گیا کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، یہ بھی بے اصل نہیں، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر حدیث سندن صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس قول کو کسی اور طرف رد نہیں کریں گے بلکہ ثابت بالحدیث مانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقب اس 80 سال کا ہوتا ہے، اور ان سالوں کا ایک دن مقدار دنیا کے 100 سال کے برابر ہے۔ پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے،
اور وہ اس طرح کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اور اسی کو سد سے دنیا قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ دنیا کی کل مدت 6000 سال ہے۔